بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مگر افسوس تو اس بات کا ہے جب ان احباب کو یہ کہا جائے کہ جن صفات سے، جن اوصاف سے تم اللہ کی خلق کو متصف کرنے کی کوشش کرتے ہو، یہ اوصاف، یہ مقام، یہ صفات، یہ شان رب ذوالجلال کے لیے، تقدس و تعالی کے لیے خاص ہیں، تو آگے سے جواب کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اگر ہم جناب علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو مشکل کشا، حاجت روا مانتے ہیں، جناب شیخ عبدالقادر جیلانی کو اگر ہم غوث اعظم یعنی سب سے بڑا فریاد رس مانتے ہیں، اگر ہم جناب حجویری کو داتا مانتے ہیں، یا معین الدین چشتی کو غریب نواز مانتے ہیں، تو ہم ان کے ذاتی اختیارات نہیں مانتے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کے پاس اگر کوئی اختیار ہے وہ ذاتی ہے۔ مثلا جناب علی کو ہم ذاتی مشکل کشا نہیں مانتے، جناب حجویری کو ذاتی داتا نہیں مانتے، اور شیخ عبدالقادر جیلانی کو ذاتی غوث اعظم نہیں مانتے، اور معین الدین چشتی کو ذاتی غریب نواز نہیں مانتے۔ ہم مانتے ہیں کہ ان کے پاس جو بھی اختیارات ہیں وہ عطائی ہیں، اللہ کی عطا کردہ ہیں۔ تو میں ایسے لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ جو سوچ، جو عقیدہ، جو فکر، جو نظریہ تمہارا ان بزرگوں کے بارے میں ہے، ان ہستیوں کے بارے میں ہے، یہی نظریہ، یہی عقیدہ، یہی سوچ، یہی فکر مشرکین مکہ کی اپنے بزرگوں کے بارے میں تھی۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں کتاب الحج میں حدیث ہے، جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ مشرکین مکہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے اور تلبیہ پکارتے، کیا؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک۔ جب یہاں تک پہنچتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، ان کے لیے ہلاکت ہو، یہیں رک جائیں، آگے نہ جائیں، یہیں بس کریں۔ مگر وہ آگے کیا کہتے؟ الا شریک ہوا لک تملک ہوا ما ملک۔ وہ کہتے کہ اللہ ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، مگر وہ شریک ہیں جن کو تو نے خود اپنا شریک ٹھہرایا ہے، اور ان کے پاس جو بھی اختیارات ہیں وہ تیرے دیے ہوئے ہیں، یعنی عطائی ہیں، ان کا کوئی اپنا ذاتی اختیار نہیں ہے۔ اس زمانے کے مشرک جو اپنے بزرگوں کے بارے میں اختیارات سمجھتے تھے، سوچتے تھے، وہ بھی ذاتی نہیں بلکہ عطائی ہی سمجھتے تھے۔ تو اس بات کو سمجھ لیجئے کہ یہی سوچ جو آج کل کثیر تعداد لوگوں کی ہے ان بزرگوں کے بارے میں، کہ ان کے پاس جو اختیارات ہیں وہ ذاتی نہیں بلکہ عطائی ہے، یہی سوچ، یہی عقیدہ، یہی فکر مشرکین مکہ کی بھی تھی اپنے بزرگوں کے بارے میں، کہ ان کے پاس کوئی ذاتی نہیں بلکہ جو بھی اختیارات ہیں وہ عطائی ہیں۔ تو سمجھ لیجئے کہ یہ وہی شرک ہے، یہ وہی سوچ ہے جو اس زمانے کے مشرکوں کی تھی۔ فرق کیا ہے؟ فرق فقط ناموں کا فرق ہے۔ انہوں نے جناب علی کے بارے میں، شیخ عبدالقادر جیلانی کے بارے میں، حجویری کے بارے میں، معین الدین چشتی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا، اور انہوں نے لات اور منات کے بارے میں یہ نظریہ رکھا۔ اگر فرق ہے فقط ناموں کا فرق ہے، لیکن شرک کی حقیقت دونوں کی بالکل ایک جیسی ہی ہے۔